السلام علیکم، میرا نام صفیہ شاہد ہے۔ دھرتی رنگ رائٹرز کلب کے پلیٹ فارم پر نیر مصطفیٰ کی کتاب ریشمہ پر ویڈیو تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں حاضر خدمت ہوں اور نیر مصطفیٰ کی یہ کتاب، اس کا سیکنڈ ایڈیشن آ چکا ہے اور یہ کتاب اپنے قاری تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے صفحات کی تعداد جو ہے وہ 95 ہے اور اس کتاب کو نیشنل لائبریری کی جانب سے ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ کتاب کے بارے میں جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا تجربہ ہے۔ اب کتاب پڑھتے ہوئے قاری مسلسل یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ نیا کیا ہے اس میں۔ تو بہت سے لوگ جب بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ تکنیک کی جانب چلے جاتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ناولٹ ہے یا یہ ڈرامہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو ایک توجہ طلب چیز ہے اس میں، وہ اس کے کردار ہیں، اور وہ کردار جو ہیں مختلف افکار کے مالک ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں اور مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور یہ منفرد بات یہ ہے کہ وہ حقیقی زندگی سے لیے گئے کردار ہیں اور ان کو مصنف اس ایک ناولٹ میں لے آئے ہیں۔ اب جب ایسا کوئی تجربہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو مشکل صورتحال مصنف کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف نظریات کے جو کردار ہیں ان کو کیسے اکٹھا کیا اور پھر اس سے ان کی وہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے کیا چیز جو ہے وہ اخذ کی۔ اچھا، مصنف نے اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں انتصاب میں لکھا کہ مستقبل کے اس انسان کے نام جو کائنات کو جبر، جمود اور عدم مساوات کی بیڑیوں سے رہائی دلائے گا۔ کتاب تو اس انسان کے نام ہے، لیکن اندر جو کردار ہیں وہ وہی ہیں جو جبر کرنے والے ہیں، سارے نہیں لیکن بہرحال۔ لیکن چلیے ایک امید رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ جو تجربہ تھا یہ اچھا اس لیے لگا ہے کہ مصنف ان کرداروں سے نہیں ملے اور ظاہر ہے ان تمام سے وہ ملاقات نہیں رکھتے، لیکن کیا ہے کہ ان نظریات کو پڑھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے ان کو جیسا پیش کرنا چاہا کر دیا، اور آخر میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا اختتام بھی دے دیا۔ یہاں مصنف آزاد ہو گئے، ان حقیقی کرداروں کے ایک لحاظ سے کہیے کہ مالک بن گئے۔ تو یہ ایک اچھا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے وہ مطالعے کی دعوت دیتی ہے، نہ صرف اس کو کہ آپ شروع کرتے ہیں مطلب ایک نشست میں پڑھی جاتی ہے، اور بلکہ اس کے اندر جو معلومات ہیں، جو فلسفہ ہے، وہ آپ کچھ چیزوں سے آگاہ ہیں اور کچھ کے بارے میں یہ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں مزید سرچ کریں، پڑھیں۔ تو مجھے تو اس کتاب کے ساتھ وقت بتا کے اچھا لگا ہے، اور جہاں پہ مصنف نے اپنی آزادی استعمال کی اور منفرد جملے جو ہے وہ تخلیق کیے اور کہیں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے، تو وہ ایک اچھا ٹچ ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو یہ ناول کا تجربہ اور مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں کے کرداروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے والا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا لگا، یہ آپ اپنے تبصرے میں بتائیں گے، اور اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی کتاب پر تبصرے میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔